جی ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ کافی سوالوں کے جواب جانے۔ ایک اور سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، قربانی کس جانور کی افضل ہوتی ہے؟ یہ بھی کچھ لوگ ایک بحث ہوتی ہے کہ یار اونٹ اچھا ہے، بکرا اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، تو کس جانور کی اچھی ہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں گائیڈ کر دیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ کون سا جانور افضل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قربانی جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی جو فرمائی تھی وہ کس چیز کی فرمائی تھی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دمبا جو ہے وہ ذبح فرمایا تھا۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قربانی فرماتے رہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، یعنی یہی دمبا جو ہے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذبح فرمایا کرتے تھے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے ذبح فرماتے تھے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی طرف سے فرماتے تھے۔ تو سب سے زیادہ ثواب آج بھی دمبے کی قربانی میں ہے۔ اگر کوئی دمبا ذبح کرتا ہے تو اسے ایک تو قربانی کا ثواب ملتا ہے، دوسرا اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذبح کیے ہوئے جانور کا، کہ جس جانور کو حضور نے ذبح کیا اس کا ثواب ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو ذبح کیا اس کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور کو پہلے سے حرم کی طرف روانہ کر دیا جاتا تھا، ایک نشان لگا دیا جاتا تھا، اور وہ جانور رستے میں چل رہے ہوتے تھے۔ اگر وہ رستہ بدل جائے تو لوگ اس نشان کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، تو وہ لوگ اس کو حرم کے رستے کی طرف چلا دیتے تھے۔ تو بالآخر وہ جانور چلتے چلتے حرم میں پہنچ جاتا تھا، اور جب حاجی آتے تھے تو وہ اپنے جانور کو دیکھ کر پھر اس کو نشانی دیکھ کر اس کو قربان کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے 11 ہجری میں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حج کے لیے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو سرکار نے اپنے ساتھ بالعموم لوگ ایک جانور لاتے تھے، گائے، یا ایک جانور لاتے تھے اونٹ وغیرہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام 100 اونٹ اپنے ساتھ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 100 اونٹوں کا اپنے دست مبارک سے نہار فرمانا تھا۔ 63 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے نہار فرمائے۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ آپ جانتے ہیں شبیر بھائی کہ اس کو نہر کرنا ایک بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں جب اونٹ ذبح ہوتا ہے تو سب سے زیادہ رش جو ہے وہ اونٹ کے نہر پر ہوتا ہے، ایک مجمع لگ جاتا ہے اور بچے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کو باندھنا اور اس کو گرانا اور اس پر کیسے چھری چلتی ہے، نہر کیسے ہوتا ہے آپ نے دیکھا۔ اور اگر ذرا سی مسٹیک ہو جائے تو اونٹ ایک طاقتور جانور ہے، یہ بندے کو مار بھی دیتا ہے۔ لیکن ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کا حسین پیراہا ہے یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹوں کو نہر فرما رہے تھے تو ہر اونٹ پچھلے اونٹ سے آگے آ کر خود اپنی گردن کو حضور کے سامنے کرتا تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جو ہے نہر ہو جاؤں۔ تو 63 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہر فرمائے، اور باقی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہر فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے اونٹ کی بھی قربانی کی ہے، لیکن ہر وہ حلال جانور جو جنگلی نہ ہو، مثلاً اب ہرن یہ حلال تو ہے لیکن یہ جنگلی جانور ہے، تو ہر وہ حلال جانور جو جنگلی نہ ہو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن اس میں سے دمبے کی قربانی کرنا، بھیڑ کی قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ لیکن حلال جانور کوئی بھی ہو، گائے ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، مینڈا ہے، ان سب کی قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا سوال مفتی صاحب ایک اور ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ دوندا، کچھ چوگا، کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بتا دیں کہ کون سی جانور کی کتنی عمر بہتر ہے؟ آج کل یہ سوال آپ نے جو کیا ہے یہ اس اعتبار سے بڑا فائدہ مند ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے منڈیوں میں، شبیر بھائی جس طرح ہمارے ہاں اور کاموں میں ہمارے مزاج میں یہ چیز آ گئی ہے، اور کاموں میں کہ ہم اس میں بھی 2 نمبری کرنے سے باز نہیں آتے، میں نے دیکھا بیپاری جو ہیں وہ اس میں بھی 2 نمبری سے باز نہیں آتے۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ عمر کیا ہونی چاہیے، تو دیکھیں اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے، بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اور بھیڑ اگر یہ 6 ماہ کی بھی ہو لیکن فربا ہو، دمبا اگر ہے 6 ماہ کا 7 ماہ کا لیکن یہ فربا لگ رہا ہے
تو صرف اس کے لیے یہ حکم ہے, باقی کسی جانور کے لیے حکم نہیں ہے کہ اس کی عمر کم ہو اور اس کی قربانی کر دی جائے. صرف اس کی یہ بھیڑ کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اگر اس کی عمر کم بھی ہو لیکن یہ دیکھنے میں تکڑا لگ رہا ہو, فربا لگ رہا ہو, تو پھر اس کی قربانی 6-7 ماہ کا بھی ہو تو بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر دیکھنے میں کمزور لگ رہا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں کریں گے. اب یہ بھی ایک سوال ہے, اس کے ساتھ ہی اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی عمر سال بھر کی ہو گئی ہے بکرے کی, کیسے پتہ چلے گا گائے کی عمر 2 سال کی ہو گئی ہے, کیسے پتہ چلے گا اونٹ کی عمر 5 سال ہو گئی ہے. تو یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی یونیورسٹی میں جا کر اس کو پوچھنا پڑے کہ جی اس کی ڈگری کیسے ملے گی. بڑا آسان ہے کہ 2 دانت جانور کے جب آ جاتے ہیں تو یہ اس کی عمر کی پوری ہونے کی نشانی ہوتی ہے. مثلا بکرے کے 2 دانت اگر آ گئے تو یہ اس کی عمر کی پوری ہونے کی نشانی ہے کہ یہ سال بھر کا ہو گیا ہے. اسی طرح گائے کے 2 دانت آ گئے تو وہ 2 دانت آنے کا مطلب ہے کہ یہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے, قربانی کے لائق ہے. اسی طرح اونٹ کے اگر 2 دانت آ گئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ 5 سال کا پورا ہو چکا ہے, اب وہ قربانی کے لائق ہے. ہاں اگر اس سے کم ہے, مثلا ابھی دودھ کے دانت ہیں تو اسے کھیرا کہتے ہیں, تو کھیرے کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی, سوائے میں نے آپ کو بتایا کہ بھیڑ کے.